بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان فضل ہے کہ ہم لوگ مل کے بیٹھے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ موقع ملا، فرصت ملی، صحت ہے، عافیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اچھی بات سن رہے ہیں۔ ہر نے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پہ شکر واجب ہے۔ تو کم از کم احساس تو ہونا چاہیے نعمتوں کا، اور جتنا بھی زبانی شکر ہو سکے ادا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ حقیقی شکر کی بھی توفیق عنایت فرما دیں گے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ صحیح مصرف میں استعمال ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، گناہوں سے بچنے میں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں نہیں استعمال ہوں، کیونکہ حقیقی شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کیا جائے اور ناراض کرنے میں نہیں، اور یہ سب سے بڑا امتحان یہی ہے زندگی کا۔ تو شکر کی کثرت رکھی جائے۔ ہمارے حضرت بار بار ہم لوگوں کو یاد دہانی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی میں شکر کا غلبہ رہے، اور دیکھا جائے تو شکر ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کے لیے ہر وقت واجب ہے۔ ہزارہا نعمتیں ہر لمحے ہر انسان کو حاصل ہیں، خود اس کے جسم میں اور جسم سے باہر بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دماغ عنایت کر دے تو پھر آدمی کو احساس ہو کہ بھئی میں تو دن رات نعمتوں میں الٹ پلٹ رہا ہوں، سانس کا آنا جانا اور جسم کا پورا نظام کا چلنا، ایک ہلکی سی بھی چیز ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ اب آدمی کا ٹمپریچر ہے، باڈی ٹمپریچر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس حد پہ، اس سے تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو پھر آدمی بدحواس سا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پورا اس کا نظام جو دن بھر کا ہوتا ہے روزمرہ کا وہ الٹ پلٹ جاتا ہے، طبیعت کسی چیز میں لگتی نہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس بھی دیا کہ بھئی یہ خراب ہو گیا ہے تو اب اس کو صحیح کرنے کا وہ کرو، اور پھر ذرائع بھی عنایت کریں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا لو، یہ ساری چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بھی فرما دیتے ہیں، واپس اپنے اس پر آ جاتا ہے۔ ہماری تمام بد احتیاطیوں، بد پرہیزی، ہر ایک چیز کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس پہ لے آتے ہیں، اور یہ کب سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے چل رہا ہے، اور مرتے دم تک چلے گا، اور یہی زندگی ہے۔ تو اس میں شکر ادا کرنا ہر چیز کا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے جسم کو کہ وہ اپنا باڈی ٹمپریچر مینٹین بھی کرے، بڑھ جائے تو بتائے بھی، کم ہو جائے تب بھی بتائے، اور پھر ذرائع بھی بتائے ہیں کہ بھئی کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو شکر ہی شکر غالب ہے ہر چیز میں، اور یہ شکر کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شکر کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کھانا کھا کے شکر ادا کر رہا ہے، تو ایسا ہی ہے جس نے کہ روزہ رکھا اور اس پہ اس کو اجر ملا۔ تو شکر غالب رکھا جائے اپنی زندگی میں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ حضرت کی کتاب ہے یہ روح تصوف میں سے بزرگوں کے اقوال کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت اور اپنی معرفت اور اپنے سے تعلق ان بزرگوں کو عنایت کیا تھا، اس کا کچھ ذرہ ہم کو بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے ہمارے حضرت بہت تاکید کرتے ہیں کہ بھئی ان کے حالات پڑھو، ان کے اقوال پڑھو، ان کی باتیں پڑھو، ان کی زندگی کا حاصل کیا ہے، ان کی تعلیمات، اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ حضرت فضیل بن عیاض امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں جب مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے گدھے اور خادم کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔
ایک بہت بڑی بات حضرت نے کی طرف متوجہ فرمایا کہ گناہ کا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کا جو ہے وہ صرف آخرتی میں ہوگا یا ہمارے حساب کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، اور پھر آخرت میں جب مر جائیں گے تبھی اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اس کی سزا ملے گی۔ مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس کو دنیا ہی میں زیادہ تر چیزوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، گناہوں کا بدلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مسلمان آخرت میں جب جائے تو پاک صاف ہو کر جائے، تو یہیں پہ اس کو زیادہ تر اس کی اعمال کی سزا مل جاتی ہے۔ اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے گدھے اور خادم کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ بھئی جب ہم نے اللہ کی سرکشی کی، کوئی کام ایسا کیا اللہ کو ناخوش کرنے والا، تو ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم نے یہ کام کیا جو تو ہمارے ماتحت جو چیزیں ہیں، ہماری سواری ہے، ہمارے خادم ہیں، وہ کیوں کر ہم سے ہماری وہ کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو دنیا ہی میں اس کا وہ مل جاتا ہے بدلہ۔ اور یہ بات جو ہے یہ دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہی میں گناہوں کی مضرتیں ہوتی ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک رسالہ لکھا ہے جزاء الاعمال کر کے، اور اس میں یہ بیان کیا ہے کہ بھائی اعمال کو جزا اور سزا میں دخل ہے، اور کہ گناہ کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اطاعت اور عبادت کرنے سے دنیا کا کیا نفع ہوتا ہے۔ تو دنیا کے نقصانات حضرت نے تقریباً 27 یا 28 بیان کیے ہیں جو گناہ کرنے سے ہوتے ہیں، 27 بیان کیے ہیں کہ جو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کیا اس کو چیزیں نقصانات ہوتے ہیں دنیا کے، اور فرمایا سب سے اول تو یہ ہے کہ علم اور نور باطنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام مالک نے امام شافعی کو وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو بھئی یہ جو علم جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ یہ نور کسی گناہ گار کو نہیں عنایت کرتے، تو گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرو۔ اور دوسرا بار فرمایا کہ بھئی رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وحشت ہو جاتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے، گناہ کا اثر ہے، ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ کیا پھر اس کے بعد دوسرے گناہ آسان ہو جائے گا، اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کو اور کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی خاصیت ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اور کوشش کرو چھوٹی سی چھوٹی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا فرق پڑتا ہے، مسجد میں دایاں پاؤں رکھ دیا، پہلے بایاں رکھا، باتھ روم سے نکلتے ہوئے دایاں اندر رکھا، بایاں، دعا پڑھی نہیں پڑھی، یہ کیا ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ نا بڑے بڑے گناہ تو اللہ تعالیٰ بچائے، ان سے تو توبہ کرنی چاہیے، لیکن کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھیں، پتہ نہیں یہ نیکی کسی اور اچھی نیکی، بڑی نیکی کا سبب بن جائے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، پانی ہے دیا کسی نے، بیٹھ کے پی لیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ، بعد میں الحمدللہ، اور اسی طرح سے جو بات آدمی کو معلوم ہو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مقاصد کے حصول میں دشواری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہو جاتی ہے، دل و چہرے بے رونق ہو جاتا ہے، اطاعت سے محرومی ہو جاتی ہے، عمر میں بے برکتی ہوتی ہے، اور پھر گناہ گار جو ہے اس کو گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ گناہ کر لیا، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ حضرت مولانا رومی نے مثال بیان کی ہے کہ بھئی گناہ کا مثال ایسے سمجھو جیسے ایک چھوٹا سا بیج آپ نے بو دیا، اس کی جڑیں نکلنی شروع ہوئیں، 1 2 3 آپ نے 4، پانی دیتے رہے، پانی دیتے رہے، وہ اتنی ڈیپ چلی جاتی ہیں، اتنی اندر چلی جاتی ہیں کہ پھر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، توبہ کرنے کا توفیق نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے رفتہ 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 گناہ کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور یہ کفر ہے۔ 4 چیزیں امام غزالی نے بیان کی ہیں جو سب سے بڑے معصیت گناہ کی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک یہ کہ اللہ کا شرک کرنا،
اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم سب چیزوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تیسرا یہ نڈر ہو جانا، آدمی نڈر ہو گیا، باغی ہو گیا، اب جو جی چاہے کرے۔ اور سب سے بڑھ کے حضرت نے فرمایا کہ گناہ کی بات کو جائز سمجھنا، کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اور آج کل یہ بہت عام ہے۔ کسی سے کہو کہ بھئی یہ نہیں کرو، مخلوط اجتماع نہیں کرو، مکس گیدرنگ نہیں کرو، پردہ کرو، تو کہتے ہیں آج کل تو یہی ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو نعوذ باللہ یہ گناہ کو اگر حلال سمجھ لیا تو یہ کفر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور آج کل مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا، ایمان۔ ہمارے حضرات یہی فرماتے تھے اپنے ایمان کی خبر لو، ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی تجدید ایمان بار بار کرتے رہا کرو، صبح شام کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے کرو۔ حضرت قرآن کہتا ہے کہ قرآن فائدہ دے گا ایمان والوں کو، نصیحت فائدہ دے گی ایمان والوں، اور نصیحت ہو رہی ہے، صبح شام ہو رہی ہے، ساری جگہ ہو رہی ہے، مسجدوں میں ہو رہی ہے، لاؤڈ سپیکر پر ہو رہی ہے، ریڈیو ٹی وی میں ہو رہی ہے، اخبار رسائل میں ہو رہی ہے، لیکن فائدہ ہی نہیں ہو رہا کسی کو۔ جیسے ہیں ویسے ہی کے ویسے ہی ہیں، بے حس، نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نہ طاعت سے رغبت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے ہمارا وسیع اللہ صاحب کہ بھائی دیکھو ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان جو نصیحت ہے، نیک بات جو ہے وہ ایماندار کو فائدہ دے گی، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یا تو بات نیک نہیں ہے، اگر یقیناً خدا و رسول کی بات ہے تو نیکی ہوگی، بات نیک ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھو تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور نام مسلمان رکھ لیا، مردم شماری میں ہمارے نام مسلمانوں میں ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ صرف نہیں ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان پہ یعنی یقین ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز لے کر آئیں وہ سچ ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پا رہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے ماحول، معاشرہ، ہماری تربیت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا ایسا ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، لیکن اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ نہیں ہے کہ دین میں یہ باتیں ہیں نہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی خبر لی جائے۔ تو گناہ کو کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ یہ جائز ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے آج کل، بلکہ اپنی کوتاہی کو اقرار کرتا رہے آدمی، اور یہی سب سے پہلا سبق ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہی سب سے بڑا پہلا سبق تھا جو ہمارے جو آبا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سکھا کے دنیا میں بھیجا گیا کہ بھائی اقرار کر لو، غلطی ہو گئی توبہ کر لو اور پھر آگے بڑھو۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آدمی بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا، اور دوسری گناہ کا اثر دوسری مخلوقات پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، رزق کم ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، بے حیائی بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں۔ جب اللہ کی نافرمانی کر لی تو پھر اور دوسروں کی نافرمانی کیوں نہیں کرے گا آدمی؟ تو یہی چیز دیکھی جاتی ہے نا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کو اگر آپ کوئی کام سپرد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی منصب دینا چاہتے ہیں، کسی سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بہت آپ اچھی دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا۔ اگر نہیں ڈرتا نا تو بس سمجھ جاؤ یہ تمہارا بھی نہیں خیال کرے گا۔ جو اپنے مالک سے نہیں ڈرتا وہ اور کسی کا کیا خیال کرے گا؟ جب موقع ملے گا اس کو 2 پیسے کا فائدہ یا 4 پیسے کا نقصان محسوس ہوگا، یہ تمہارے سے بھی دغا کرے گا، چھوڑ دے گا، کچھ گڑبڑ کر دے گا۔ اور یہی آج کل نہیں دیکھا جاتا، لوگ دیکھتے ہیں دنیاوی مرتبہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، جاہ منصب دیکھتے ہیں، اور دوستیاں کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط لوگ تھے یہ لوگ۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی کا خیال نہیں کرے گا۔
اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرمائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے، اور یہی حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ گناہ ہو کیوں رہے ہیں، یعنی یہ گناہ ہو اسی لیے رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کا خیال، اللہ نے جو وعدے وعیدے کی ہیں گناہ کے کاموں پر، ان پہ یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کی عظمت دل میں نہیں ہے، ان پہ یقین پورا نہیں ہے۔ اب آگ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، لائیو وائر کو کوئی نہیں پکڑتا۔ لائیو وائر کیا، اگر سوئچ آف بھی ہو تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ بھئی ایسے تار کو ہاتھ لگانے میں کیا معلوم کرنٹ آ رہا ہو۔ لیکن گناہ کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ جہنم میں لے جائے گا، جلا دے گا۔ یہ یقین پیدا کرنا ہے، اور یہی یقین جو ہے یہ ایمان کی محنت ہے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ کا کسی نے مجھے وہ بھیجا، حضرت ڈاکٹر صاحب تھے عبد القادر ہنسا، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ تو کہنے لگے جب میں اپنے شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب کے پاس گیا MBBS کرنے کے بعد، تو کچھ ہفتے رہا حضرت، تو پہلے ہفتے حضرت بار بار مجھ سے روز یہی کہتے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دھیان رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہ ضرور بتاتے تھے کہ بھئی کہ یہ دھیان رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے ایک دفعہ فرما دیا، 2 دفعہ فرما دیا، اب مجھ سے روز حضرت یہی کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دھیان رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جب 1 ہفتہ گزر گیا تو حضرت نے مجھ سے کہا فلاں کام کے لیے بازار جاؤ اور پھر آ کے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ تو کہنے لگے میں گیا وہاں بازار میں، اور وہاں پہ جو کچھ کرنا تھا کر کے واپس آیا، تو حضرت سے بتانے لگا حضرت میں بازار گیا تھا۔ تو حضرت نے مجھ سے پہلی چیز یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ جب تم یہاں سے نکلے تھے تو تمہیں یہ دھیان رہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کہنے لگے کہ دیکھو پورا ہفتہ میں ایک بات بتاتا رہا تم کو، اور تم یہاں سے نکلے اور تھوڑی سی دیر میں تم بھول گئے۔ یہ تو پہلا سبق ہے اپنی اصلاح کا۔ اور یہی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے بچائے گی، کیونکہ کہاں پہ کیا کون دیکھ رہا ہے، کہاں پہ پولیس کھڑی ہے، کہاں پہ کیمرہ لگا ہے، کہاں پہ کیا ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ہے جو بچاتی ہے آدمی کو گناہوں سے اور اچھے کام کرنے سے۔ اور یہی کوشش ہے زندگی بھر کی، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی اتنی مہم، اتنی امپورٹنٹ، اتنی زیادہ اہم چیز ہے، اور اللہ بچائے اس سے اتنی غفلت ہے آج کل کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہی ہو تو بچ سکتا ہے آدمی، کہ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا بہت شفاف کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے بال بہت ہی صحیح طرح سے بنے ہوئے، اور کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور اس پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ باہر سے آ رہا ہو تو گرد مٹی میں ہوتا یا اس کے کپڑے گندے ہوتے۔ اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور اس طرح سے بیٹھا کہ حضور کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے مل گئے،
اور حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتایا یہ ہے اسلام کی یہ 5 حضرت بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، نماز پڑھ۔ ایمان کیا ہے؟ حضور نے بتایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور ہر بات پہ یہ فرماتا تھا کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو ہم کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا بات، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا سوال اس نے، تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور احسان یہ ایکسلنس، یعنی سب سے بڑا درجہ، ایمان، اسلام اور احسان، 3 وہ بتایا۔ تو یہ حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے۔ یعنی یہ بات وہ نہیں ہے کہ کہہ دیا اور سن لیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ کب حاصل ہوگا، کس طرح سے؟ اور یہی چیز اصل پیدا کرے گی، جو روح ہے اسلام کی وہ یہی ہے۔ جب یہ چیز آئے گی تبھی جان پیدا ہوگی۔ بغیر روح کے کون کس چیز کو لیتا ہے؟ ہمارا عزیز قریب، بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہو، بغیر روح کے ہو تو کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، کہتے جلدی سے دفن کرو، ہٹاؤ اس کو۔ بعض لوگ تو ڈرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ مردہ کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں، اور بچگونی لیتے ہیں اس کو، جلد سے جلد اس کو اپنے ہاتھ سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسلام کی روح بھی یہی ہے کہ بھئی اللہ کا احساس پیدا ہو جائے اور ہر وقت رہے۔ یہ نہیں کہ سوچنے ہی سے آئے یا کوئی بات بیان کرے تبھی آئے، یہ بات پیدا ہو جائے اور آدمی کے اس میں رہے ہر وقت دھیان میں کہ بھئی میرے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ہر ایک سے چھپا سکتا ہوں، اللہ سے تھوڑی چھپا سکتا ہوں۔ ان کو تو جواب دینا ہی ہوگا مجھ کو، اور میری پکڑ ہوگی، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بات پیدا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اب یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اسی طرح سے پیدا ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ پیدا کی ہے ان کی باتوں سے، ان کے پاس رہنے سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ کرو گے تو ہوگی، وہ کرنے سے ہی پیدا ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہی کوشش زندگی بھر کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت کر دے یہ چیز۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو کوشش میں لگ گیا تو یقیناً انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوگا، اور یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور عنایت کریں گے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندے کے لیے نقصان دہ ہو۔ بعض چیزیں تو اللہ آدمی کے مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی گمان ہوتا ہے، یہ بھی ازمپشن ہوتا ہے، کیا معلوم اس کے لیے بہتر نہ ہو، اس سے نقصان میں پہنچ جائے۔ لیکن اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی نقصان ہوگا، اس میں تو سراسر بندے کا فائدہ ہی ہے۔ تو یہ چیز حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چابی کنجی ہے، یہ آدمی کو ایک دفعہ مل جائے گی نا تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور اس کے لیے پھر الگ الگ ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ آدمی سب کرنے پہ راضی ہو جائے گا۔ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اپنی اصلاح کے لیے، اس میں سے ایک صاحب آئے، وہ اپنی پورا اپنی پاس زندگی میں پولیس آفیسر تھے اور خوب رشوتیں لیتے تھے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ بھئی یہ کام جو میں نے کیا یہ نامناسب ہے اور مجھے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اب یہ جو ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، اس میں صرف زبانی توبہ استغفار سے کام نہیں چلتا،
اس میں آدمی کو جس کا حق لیا ہے، ضائع کیا ہے، اس سے معاف کرانا ہوتا ہے یا پے بیک کرنا ہوتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا آپ کو جو یاد پڑتا ہے جس سے آپ نے رشوت لی ہے ان کی ایک فہرست بنائیں، ان کو خط لکھیں، ان سے ان کو بتائیں کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں، میں نے آپ پہ زیادتی کی اور میں راضی ہوں کہ اگر آپ معاف کر دیں، یعنی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ معاف نہیں کرتے تو میں راضی ہوں اس بات پہ کہ میں آپ کو جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے تھے میں آپ کو واپس کروں گا۔ اور حضرت نے کہا ہے مجھے دکھائیں یہ چیزیں، اور انہوں نے کیا یہ اس طرح سے، اور لوگوں سے معافی مانگی جا کے ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو جب احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ بھئی یہ نا یہاں معاملہ صرف یہیں کا نہیں ہے، معاملہ تو اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات بھی نہیں چھپی ہوئی، ہمارے خیالات تک بھی نہیں چھپے ہوئے، تو پھر اس کو اپنی اصلاح کا اصل خیال آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، ورنہ تو ظاہری اس میں لگا رہتا ہے اور اپنے دھوکے میں لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت دینداری ہو رہی ہے اور نماز روزہ بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا اس سے محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے، یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے ہم سب کا، اور اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کریں اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا ماعد المستجیبین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین آپ نے نہیں معاف فرمایا تو کون معاف فرمائے گا؟ ہم اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، کوئی عذر تعویل نہیں کرتے۔ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ جب بھی نالاقی سے کوئی گناہ کر دیں فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے، ان لوگوں میں سے مت کر دیجیے جو باغی ہو کر دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اپنے کرم اپنے فضل سے ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا العالمین تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ یا العالمین اور اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، شداد پڑوسیوں، والدین، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شر، فتنے، فساد، ہر طرح کی بیماریوں سے، آزاریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیے۔ یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، ہندوستان میں، فلسطین میں اور شام میں، ہر جگہ، افغانستان میں، ہر جگہ ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے عافیت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہرت فی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔